اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کریں گے اور وہ خون بہائیں گے، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی نالج، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے اسٹارٹ کریں گے۔ یہاں سے آدم اینڈ حوا کی اسٹوری شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور آپ ہمیں سبسکرائب اینڈ فالو کریں، اور آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر ضرور کر دیا کریں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قالا فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک زائلٌ میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من اس کو یفسد وہ فساد کریں گے فیہا اس میں ویسفک الدماء اور وہ بہائیں گے خون ونحن اور ہم نشبہ ہم تشبیہ کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں ونقدس لک اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں بے شک اعلم ما لا تعلمون بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بتایا میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کریں گے اور وہ خون بہائیں گے، اور فرشتوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں، ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے آدم کو اسماء نام کلھا وہ سب ان کے ثم پھر ارادہم پھر اس نے پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں پر فقال پھر فرمایا انبئونی خبر دو مجھے باسماء ناموں کی ہؤلاء ان سب کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، تو فرشتوں سے کہا خبر دو مجھے ان کے ناموں کی اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں۔ قالوا سبحانک انہوں نے کہا پاک ہے تو لا علم لنا نہیں کوئی علم میرے پاس الا مگر ما علمتنا جو سکھایا تو نے ہمیں انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو یہ بہت علم والا اور حکمت والا۔ تو فرشتوں نے کہا پاک ہے تو نہیں کوئی علم میرے پاس مگر جو سکھایا تو نے ہمیں بے شک تو یہ بہت علم والا اور حکمت والا۔ لیکن فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمیں تو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ فرشتوں نے کہا پاک ہے تو نہیں کوئی علم میرے پاس مگر جو سکھایا تو نے ہمیں بے شک تو یہ بہت علم والا اور حکمت والا۔ اور آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 میں قال یا آدم فرمایا اے آدم انبئہم خبر دو انہیں باسمائہم ان کے ناموں کی فلما پھر جب انبئہم انہوں نے خبر دی باسمائہم ان کے ناموں کی قال فرمایا علم کیا نہیں میں نے اقل کہا تھا لکم تم سے انی بے شک عالم میں جانتا ہوں غیب السماواتی غیب آسمانوں کا فی الارض اور زمین کا وعالم اور میں جانتا ہوں تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو مما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اے آدم خبر دو انہیں ان کے ناموں کی، جب انہوں نے خبر دی انہیں ان کے ناموں کی، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا
تم سے، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 میں، وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا واستکبر اور اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ ابلیس نے انکار کیوں کیا تھا سجدہ کرنے سے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا، وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے کہا سب لوگ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، کیونکہ ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہم ان کے آگے سجدہ کیوں کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان مردود تو نکل جا میری پناہ سے، تجھ پہ لعنت ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے نکل جا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے اسی وقت پرومس کیا تھا، ہم آپ کے بندے کو اتنا بہکائیں گے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی جڑیں کاٹ دیں گے، اتنا بہکائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان مردود تو نکل جا میری پناہ سے، تجھ پہ لعنت ہے، اور تو جو کرپا کر لے، جو میرے متقی بندے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو میرے بندے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ غرور کیا، ہم اپنے اللہ کا غرور ہے، تو اللہ ہم پہ غرور کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کا غرور ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم اپنے اللہ کا غرور ہے۔ تو آج ہم اس غرور کا کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، آج ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے چل رہے ہیں؟ اور آگے دیکھتے ہیں 35 میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغادن فراغت، حیثو سے تم جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، حاجہی قریب جانا، الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس سے فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا تھے وہ، فی جس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، ہے بتو اتر جاؤ، وعدکم باش تمہارے، لبادن باش کے، عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ جائے قرار، ومتاع اور فائدہ اٹھانا، الی حین ایک وقت تک۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 37 میں، فتلقی پھر سیکھ لیے، آدم نے، من ربہم اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے وہ توبہ قبول کرنے والا۔ سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ مہربان ہوا، انہوں نے توبہ کی، انہیں لگا کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو انہوں نے، انہ هو التواب الرحیم بے شک تو ہی ہے وہ توبہ قبول کرنے والا، بڑا نہایت رحم کرنے والا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 میں، قلنا کہا ہم نے، ہے بتو اتر جاؤ، منہا اس سے، زمین سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر، یاتی ینکم پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تابیا تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف اور نہ اسے کوئی خوف ہوگا، علیہم
ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ نے کہا اتر جاؤ سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، اور جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور جب ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہم غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 39 میں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا، وَآيَاتِنَا میری آیت کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں ساتھ آگ کے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا میری آیت کو، یہی لوگ ہیں جو ساتھ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے یہاں تک آدم اینڈ حوا کے بارے میں پڑھا، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آیت نمبر 14 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں ان آیتوں کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم نے خود کو بدلنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 14 سے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں فالو کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔